اسی لیے یہ کہنا کہ ساری رات میں پیغمبر اسلام کے جسم کو بستر پہ محسوس کرتی رہی، یہ جملہ ہی بتا رہا ہے کہ کسی نے یہ تہمت لگائی ہے۔ کسی نے ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کو منسوب کر دیا ہے، ورنہ انہوں نے کوئی ایسی بات بیان نہیں کی، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے جو راویوں کا سلسلہ ہے وہ بھی کٹا ہوا ہے۔ آخری راوی کہتا ہے کہ میں نے خاندان حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کسی آدمی سے سنا کہ وہ حضرت عائشہ سے یہ نقل کر رہا تھا، تو جس آدمی کا نام ہی پتہ نہ ہو اس روایت پہ بھروسہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری روایت حضرت امیر معاویہ کی ہے، اور یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اور تیسری روایت حسن بصری کی ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کو دیکھا بھی نہیں، وہ پیغمبر اسلام کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ تو جس نے پیغمبر اسلام کا زمانہ نہیں پایا، اس کا یہ کہہ دینا کہ معراج کے دن پیغمبر اسلام کا جسم تشریف نہیں لے گیا تھا، یہ بالکل غلط ہے۔ تو یہ تینوں روایتیں مولانا مودودی کے الفاظ میں رد ہو گئیں۔ اب دوسری دلیل بچی، وہ دلیل ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60، جس میں ارشاد ہو رہا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اے میرا حبیب، جو رؤیا ہم نے تمہارے لیے قرار دیا ہے وہ رؤیا ہم نے اس لیے قرار دیا ہے کہ انسانوں کا امتحان ہو سکے۔ رؤیا عربی میں خواب کو بھی کہتے ہیں۔ تو جو جسمانی معراج کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ ایک خواب تھا، تو ہم اور آپ بولنے والے کون ہیں؟ مولانا مودودی اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ پہلی بات تو یہی غلط ہے کہ رؤیا کے معنی خواب ہیں۔ رؤیا کے دو معنی ہیں، ایک خواب اور ایک رؤیت یعنی آنکھوں سے دیکھنا۔ تو یہ کہنا ہی غلط ہے کہ اس میں لفظ خواب آیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس واقعے کو ایک آزمائش قرار دیا ہے۔ خواب تو کبھی آزمائش نہیں ہوتا۔ خواب کے عالم میں آپ جو کچھ بھی دیکھ لیں اس میں کیا آزمائش ہو سکتی ہے دوسروں کے لیے؟ آپ جو بھی خواب بیان کریں کوئی شخص نہیں کہے گا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ خواب تو ہو ہی نہیں سکتا۔ خواب میں اگر ہم بھی 7 آسمانوں کی سیر کر لیں تو اس میں کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ فتنہ یا آزمائش اسی وقت ہوگی جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعویٰ کریں کہ میں خود یہ سارے واقعات دیکھ کے آیا ہوں۔ تب تو امتحان ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ مانیں گے اور کچھ لوگ نہیں مانیں گے۔ لیکن پیغمبر اسلام اگر سب کچھ خواب کی بات بیان کریں کہ ہم نے خواب میں یہ سب دیکھا ہے، تو کس کو پیغمبر پر اعتراض ہوگا؟ ہمارے اور آپ کے محاورے میں بھی یہ بات شامل ہے کہ اگر آپ لوگوں کے سامنے کوئی عجیب بات بتائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ارے چھوڑیے، آپ کوئی خواب دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب میں آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔